جی ناظرین السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے پروگرام میں میں ابتدا کرتا ہوں خداوند رب دو جہاں کے نام سے اور کلام الہی کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 سے 37 آیت سے ذکریہ جب کبھی بھی حضرت مریم کے عبادت کے کمرے میں آتے تھے، حجرے میں جاتے تھے، تو کیا دیکھتے تھے کہ وہاں انواع قسم کے کھانے اور رزق پڑا ہے۔ جناب ذکریہ جب حضرت مریم کے حجرے میں جہاں حضرت مریم عبادت کرتی تھی تو وہاں کیا دیکھا کہ وہاں کئی قسم کے کھانے اور رزق وہاں پہ پڑا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مریم تیرے پاس یہ کہاں سے آیا؟ کہ مریم تیرے پاس یہ کہاں سے آیا؟ تو وہ کہتی تھیں یہ اللہ کے پاس سے آیا، یقیناً اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ اچھا، اب اس میں نا جی یہ جو آیت ہے اس میں آگے اس کی آیت کے جو مخرج اور وہ کیا کہتے ہیں کہ جو تعویل ہے نا اس کی، وہ آگے آ کے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے حجرے میں آئے تو کیا دیکھا کہ انواع قسم کے وہاں پہ کھانے تھے۔ تو سوال کیا تو اسی وقت رسول خدا نے شکر کا کلمہ ادا کیے، الحمدللہ، شکر اللہ، شکر کے کلمے ادا کیے کہ اللہ جیسے تو نے مریم کو، حالانکہ سیدہ فخر مریم ہے، مگر یہ بتایا کہ جب ان کے حجرے میں یہ کھانے اللہ تعالیٰ کی ذات وہاں سے جہاں سے آتے تھے وہ اللہ بھیجتا تھا، وہ خالق کے کائنات، ٹھیک ہے جی۔ اب کیا ہوا، دونوں منزلوں پہ مقام شکر ہے۔ جب بھی آپ اپنے گھر میں کھانے کا اہتمام، دسترخوان بچھ رہا ہے، جو بھی بچھ رہا ہے، جو بھی بیٹھے ہیں، تو آپ پہلے جو ہے بسم اللہ کے بعد اس کی ذات کا شکر کیجئے۔ انواع قسم کے کھانے پڑے ہیں، کھانوں کو دیکھ کے جیسے جناب ذکریہ نے فرمایا کہ اے مریم یہ کہاں سے؟ تو جناب مریم نے کہا کہ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے، یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر چیز جو ہے، جو خیر ہوتی ہے، جو برکتیں ہوتی ہیں، جو نعمتیں ہوتی ہیں، وہ خداوند کریم آپ کو دیتا ہے۔ تو آپ کو میں آج کے اس میں یہ تھا کہ مقام شکر کو بلند کیجیے گا، استغفار کو بلند کیجیے گا۔ خداوند کریم جو رزق کی کمی کی باتیں کر رہے ہیں نا، جو کہتے ہیں کہ رزق میں برکت نہیں ہے، کمی ہے، یہ ہے، ایک تھا کہ 6 سال ہو گئے جو کام کرتا ہوں وہ کام الٹ پڑ جاتا ہے، تو میرے بھائی آپ ایسے کیجیے گا کہ مقام شکر کو بڑھا دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ کو شکر بڑا پسند ہے۔ بیمار ہے تو بیمار بسترے، اس پہ کیا کہتے ہیں کہ صاحب فراش، تو وہ بسترے جہاں بیماری پہ پڑا ہے تو وہاں شکر ہی بلند کرتا رہے، یقیناً خداوند کریم اس کی تکلیف کو اور اس کی بیماری کو شفا میں بدل دے گا۔ اسی طرح ہی جو لوگ ہیں، پریشان حال ہیں لوگ ہیں، جو بھی ہیں، جس اس میں بھی جو بھی جیسے بھی حالات ہوں، شکر کو بلند کیجیے گا، استغفار کو بلند کیجیے گا۔ خداوند کریم کی ذات جو ہے، جو استغفار کیا ہے، سورہ نوح کی آیت پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ آسمان سے رحمت کمی برسائے گا، تمہارے لیے کیا مدد کرے گا، بیٹوں سے اور رزق سے تمہارے لیے مدد کرے گا۔ اور کیا ہوگا کہ کہا تھا مکہ مدینہ والوں نے کہ ایک نہر کھودی تھی اور وہ خشک ہوگی، تو حضور نے فرمایا استغفار پڑھو، استغفار پڑھی تو اس کیا کہتے ہیں نہر میں، ندی میں پانی آ گیا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا جی، اب دیکھیے اس میں کچھ بھی نہیں، آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے خداوند کریم سے استغفار، مقام شکر، الحمدللہ، اور جب شکر اور الحمدللہ کے کلمات زیادہ بلند ہوں تو اس وقت سبحان اللہ، سبحان اللہ، قدم قدم پہ سبحان رب العلیٰ، سبحان۔ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں نا، میں دیکھتا ہوں کہ میں یہ آنکھ کے اندر کیا ہے، چربی سے دیکھتا ہوں، گوشت سے بولتا ہوں، کان میں کیا ہے، ہڈی سے سنتا ہوں۔ جب غور و فکر کرتا ہوں تو اس وقت یکلخت منہ سے نکلتا ہے سبحان رب العلیٰ، سبحان رب العلیٰ، تیری شان ہے، تو ہے، کس طرح تو بناتا ہے انسان کو، اور انسان کیا ہے، قرآن میں پھر اللہ نے ہی کہہ دیا کہ اے انسان تو بڑا ناشکر ہے اور جلد باز ہے، نہ ایسے نہ کیجئے، وہ ذات الہی۔ اور ایک پچھلے پروگرام میں ایک آیت میں تو یہ ہے، جب ہم کسی کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو وہ اتنا بد لحاظ ہو جاتا ہے، کہتا ہے یہ تو میری اپنی تدبیر تھی۔ جی چلتے ہیں جی ہم اپنے پہلے استخراج قرآن کی طرف۔ جی کون ہیں جی، یہ پہلے اس میں آ رہے ہیں جی، عنایت صاحب ہیں، صحت خراب ہے گزشتہ 3 سال سے، تو اب انہوں نے جو آیات دی ہیں اس آیات میں
اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے دے، مگر جو استخراج آ رہا ہے، آپ کا استخارہ جو آ رہا ہے، میں نے آپ کو منوہن عرض کرنا ہے جی، اس میں بیماری لمبی ہے۔ جو آپ نے اپنی صحت کا کہا نا، گزشتہ 3 سال سے میں بیمار ہوں، اس میں آپ کی جو بیماری ہے وہ لمبی بیماری ہے۔ وہ جو بیماری ہے آپ نے بیماری کا لکھا نہیں ہے، مگر وہ بیماری جو ہے وہ آرتھرائٹس ہے، جسے گنٹھیا بھی کہیں گے، اور درد سر بھی ہے، اور جگر کا بھی۔ 3 یہ امراض ہیں آپ کے۔ یہ خدا بندہ کریم نے کیا ہے، ہر خشک و تر کا ذکر اس کتاب مبین میں رکھ دیا ہے۔ آپ کے لیے محنت کرتا ہوں، تلاش کر کے دیتا ہوں آپ کی آسانی۔ اب اس میں جو بیماری لمبی ہے وہ آرتھرائٹس کی بیماری لمبی ہے۔ ڈاکٹروں سے مشورہ کیجیے گا، پوچھیے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات مہربانی کر دے گی۔ پڑھنے کے لیے سورہ شعراء، وہ جو پھر جب قرآن پڑھیں گے تو وہ جو لمبا عرصہ ہے بیماری کا وہ مختصر ہو جائے گا، کہ ایک دن تو کبھی تو آپ کی جو سورہ شعراء پڑھ رہے ہوں گے اس میں کوئی ایسا اسم ہوگا جو قبولیت کے مقام پہ چلا جائے گا۔ آگے ہیں جی اجاز احمد صاحب، انہوں نے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص آسان سی ہیں نا، لوگوں کو یہی بس آ جاتی ہیں، یہی بتا دیتے ہیں۔ غور و فکر ذرا آگے بھی تو قرآن ہے، پورا قرآن ہے، پورے قرآن میں سے دیکھ کے پتا چلیں۔ جو لاشعوری طور پہ جو نکلتی ہے وہی استخارے میں چلی جاتی ہے۔ اجاز احمد صاحب میں کام کر رہا ہوں، برکت نہیں ہوتی۔ اجاز صاحب، جو آپ کے استخراج میں کام بدل لو، جو آپ کام کر رہے ہیں اس کام کو بدل لو، خوش قسمتی آئے گی، اللہ آپ کو خوش نصیبی دے گا، اللہ آپ پہ کرم کرے گا۔ کام بدل لو بس، آپ اپنا جو بھی کر رہے ہیں آپ اگلے میں بتا دیجیے گا، میں پھر آپ کو اربعہ عناصر میں سے جو آپ کا کام، جس کام میں آپ کے لیے برکت ہوگی، رحمت ہوگی، میں وہ آپ کو عرض کر دوں گا۔ گلزار احمد صاحب ہیں آگے، ڈسکس، ہاں ڈسکس ہے، جہاں رشتہ کرنا چاہتا ہوں وہاں ہو نہیں رہا۔ ہاں، انہوں نے جا کے ایک سورہ رحمان کی آیت دی ہے، اور انہوں نے سورہ یاسین کی آخری آیت دی ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ جی گلزار صاحب، آپ کے اس میں استخراج میں علامت استخراج سے کیا ہے کہ ہاں جی مشکل ہے، جو آپ نے کہا جہاں رشتہ کرنا چاہتا ہوں وہاں ہو نہیں رہا، تو لکھنے وہ جس نے لکھ کے دیا ہے جواب مجھے، یہ وہ کہتے ہیں لکھے موسیٰ پڑھے خدا والی بات ہے، کہ علامت استخراج سے اس میں یہ ہے کہ یہی کہ مشکل ہے، جو لفظ ہے وہ یہ ہے کہ شاید ان تک بات نہیں پہنچی آپ کے رشتے کی جہاں رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ جی ہاں، آپ سمجھ آ گئی کہ ان تک بات نہیں پہنچی، تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جہاں رشتہ کرنا چاہتا ہوں وہاں ہو نہیں رہا؟ ان تک بات تو پہنچائیے گا، ہاں جی۔ اب نہیں پہنچائیں گے تو پھر مشکل ہے، پھر یہ کہ نہیں ہونے کے برابر ہے جی، پھر ٹھیک ہے جی۔ استغفار زیادہ پڑھیے گا، استغفار پڑھیے گا، استغفار پڑھتے پڑھتے ان سے رشتے کی بات کیجیے گا، کوئی نہ کوئی جواب آپ کو ملے گا۔ آگے ہیں جی عبد الرحمن صاحب، جب بھی ستمبر اور اکتوبر کا مہینہ آتا ہے تکلیف یا مصیبت آ جاتی ہے۔ اب بھی کیا ہوا ہے کہ اب بھی جوڑوں کی تکلیف، میرے بھائی جوڑوں کی تکلیف آپ نے تو خود کہہ دیا، کسی عضو کے، ہڈی کے کسی عضو کے ٹوٹنے کا بھی آ رہا ہے جی، اندیشہ ہے۔ پہلے یہ بتائیے آپ کا عقیقہ ہوا ہے؟ ذرا پوچھیے گا، اللہ آپ کے والدین کو سلامت رکھے، ان میں سے جو بھی آپ کو ان سے پوچھے گا آپ کا عقیقہ کیا، اگر نہیں کیا تو اگر آپ صاحب استطاعت اللہ تعالیٰ آپ کو دے توفیق تو آپ اپنا عقیقہ کر دیجیے گا۔ یہ جو جوڑوں اور ہڈیوں کی تکلیف آتی ہے یہ نہیں آئے گی پھر کبھی بھی آپ کو۔ اچھا، آپ نے اس میں پڑھنے کے لیے کیا ہے؟ تیسرا کلمہ آپ نے اس کا ورد کرنا ہے، صبح و شام آپ اسے اپنے ورد زبان رکھیے گا، تعریف کیجیے گا رب دو جہاں کی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے اچھا صدقہ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ یہ جو اب ستمبر تو گزر گیا، آج اکتوبر کی بھی میرا خیال 18-19 ہو رہی ہے، پیچھے رہ گئے 12 دن آپ صدقے میں گزار دیجیے گا جی۔ عبد الرحمن صاحب
12 दिन सदक़े में गुजार दीजिएगा, सदका परिंदों को भी डाल दीजिएगा, चावल गंदम बाजरा दालें मिला के, कभी बीफ का भी दे दीजिएगा। चीलें कौवे पता नहीं किस रूप में कौन सी मखलूक फिर रही होती है, अपना हिस्सा उठा के चलती बनेगी। आगे हैं जी मोहम्मद वारिस साहब, मशावरत करता हूँ नाकाम हो जाता हूँ। ये तो भाई आजकल बहुत अहम है मसला। ये तो जितनी मेरे पास मैसेज या कॉल या जितना भी मुझे मिलता है वो यही मिलता है कि जी देखें अल्लाह और अल्लाह के रसूल और अइम्मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने इरादे, अपने मकसद को, अपने काम को छुपाने का हुक्म दिया। जब हो जाए तो उस बता दीजिएगा। आपने यही फरमा रहे हैं कि मशावरत करता हूँ नाकाम हो जाता हूँ। तो आगे जवाब पता क्या आया? बड़ा अच्छा जवाब आया जी, झूठे सलाहकारों से मशवरा करते हो। मशवरा तो करते हो मगर वो जलते हैं, वो हसद करते हैं, वो नहीं चाहते, वो आपके पीछे आपका मजाक उड़ाते हैं कि झूठे सलाहकारों से। ये 2 लफ्ज़ ये आए हैं, बस मुख्तसर आया है। तो झूठे सलाहकारों से मशवरा करते हो, इनसे दूर रहो। जो इजहार कर चुके हो वो ख्वाहिश तर्क कर दो। जो भी आप इजहार कर चुके हैं वो ख्वाहिश तर्क कर दो। आगे है जी हमारे पास अज़हर साहब, घर में बरकत नहीं है, मुआशी मसला है, हर वक्त झगड़ा रहता है। भाई मुआशी मसला जहाँ होगा वहाँ झगड़ा होगा। आजकल हर घर में यही मसला है, हर घर में आजकल यही मसला है। जहाँ तंगदस्ती होगी, मुआशी मसला होगा, वहाँ ये मसाइल आते हैं जनाब। तो झगड़ा होता रहता है। अब जो जवाब आया है ना आपका, आपने दी हैं सूरह कदर से पहली और आखिरी आयत जी। जो जवाब आया है ज़रा देखिएगा कि आपके घर में क्या है कि हवा और हवस का गलबा है। ये नहीं कि हर चीज़ के अंदर नाशुक्री, हवस, ये हो बस ये हवस का गलबा है। समझ जाइएगा, आपके घर में गुजर रही है, आप मेरे से बेहतर समझ जाएंगे। आगे हैं जी हमारे पास इरफाना बीबी। इरफाना बीबी जी, आपने जो अपना मर्ज़ बताया, जो सिलसिला जो आपने बताया, आपने कुरान की आयत बताई हैं जी। आपने ये पूछा है कि मुझे मर्ज़ क्या है जी। आपके ज़ेर नाफ और करा मैदा का मसला है। काफ रे अलिफ काफ रे करा कर मैदे का मसला है आपके, ठीक है जी। ये ज़ेर नाफ बीमारी है और मैदे का आपका, मैदे में लफ्ज़ जो आया है, मैं हैरान हूँ कि ये लफ्ज़ आया, फिर हदीस से ये लफ्ज़ मिला, काफ रे अलिफ काफ रे करा कर का मसला है और काफ़ी अरसे से है ये जी, काफ़ी अरसे से। वो जो है ना आपका ज़ेर नाफ, उसका तो इलाज कभी कभी आपको जब होता है तो वक्ती फ़ायदा आ जाता है। दूसरा जो मैदे वाला मसला है, ये नहीं फ़ायदा आ रहा, ये काफ़ी लंबा। इससे ज़रा देखिएगा, चेक करवाइएगा, अल्लाह ताला की ज़ात शफ़ा देगी। पढ़ने के लिए आपने पूछा है तो वो मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ। जनाब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ताला आपको आबाद व शाद रखे, इस मुल्क पाकिस्तान को हर फितने से महफूज रखे। और देखो, किसी ने पूछा था ना कि मुफस्सिरीन का मतलब बताइए कुरान से। मुफस्सिरीन उन्हें कहते हैं जो मुल्क में, रियासत में, वतन में फसाद और झगड़ा, और फिर ये कहते हैं हम तो इस्लाह कर रहे हैं। खुदावंद करीम ऐसे लोगों से महफूज रखे, इस मुल्क पाकिस्तान को तरक्की और इस्तेकाम और खुशहाली अता फरमाए। और जो साहिब इक़्तिदार इसमें जो कोशिशें कर रहे हैं, इस मुल्क को क्या है, अर्ज़ पाक को, उनकी कोशिशों को खालिक दो जहां अपनी बारगाह में मकबूल फरमा। ये पाकिस्तान अजीम से अजीम तर है और अजीम तर रहेगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद।